السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب کوئی خواہش آپ کو تہجد تک لے آئے، اللہ کے کن کا انتظار کرو۔ جب تک تم خود نہیں اٹھتے، تمہارا رب تمہیں اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ تمہیں خود چنتا ہے اپنے خاص بندوں میں سے، جو پورے دنیا کے نیند کے بیچ اٹھ کر صرف اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے سجدوں میں گرتے ہیں، اپنی وہ خاموش اور بھاری ہوئی داستان کہنے کے لیے جسے انہوں نے کسی انسان سے کبھی بھی نہیں کہا، وہ سجدہ جہاں کوئی تیسرا نہیں ہوتا، نہ گواہ نہ شکوہ، بس ایک تو ہوتا ہے اور تیرا رب ہوتا ہے، جسے تم بتاتے ہو کہ یا اللہ میں تھک گیا ہوں، میں ٹوٹا ہوا ہوں، کمزور ہوں، حالات سے اکیلے نہیں لڑ سکتا، دنیا بڑی ظالم ہے اور اب بس تیرا سہارا چاہیے۔ وہ تہجد کی نماز جس میں جو روتے ہیں انہیں پھر کسی اور کے سامنے رونا نہیں پڑتا، جنہیں اللہ اس لاڈلی نماز کے لیے بلا لیتا ہے، وہ کبھی تنہا نہیں رہتے، وہ خالی نہیں لوٹتے، کیونکہ جو ہاتھ اس گھڑی میں اٹھتے ہیں اللہ انہیں خالی نہیں چھوڑتا۔ وہ آنسو جو اس وقت گرتے ہیں ضائع نہیں جاتے، تہجد کی وہ سسکیاں، وہ پکاریں عرش تک جاتی ہیں اور جب لوٹتی ہیں تو رحمت کے خبریں ساتھ لاتی ہیں، کیونکہ یہی سجدے ٹوٹے ہوئے کو جوڑتے ہیں، کھوئے ہوئے کو راہ دکھاتے ہیں اور تنہا کو اللہ کی دوستی دے دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو رات کے اندھیرے میں بستر پر اکیلے روتے ہیں، جنہیں حالات سونے نہیں دیتے، جو کسی سہارے کی تلاش میں ہوتے ہیں، انہیں رب کھینچ لیتا ہے اپنے قریب تہجد میں، کیونکہ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ایک دروازہ کھلا رہ جاتا ہے اللہ کا۔ جب رب تمہیں اٹھاتا ہے تو وہ یوں نہیں بلکہ اس کی محبت کا بلاوا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی خاص بندہ اس نیند بھری دنیا سے اٹھے اور اس کے سامنے اپنا ٹوٹا دل کھول دے، اسے سنا دے اپنا حال دل، اپنا درد، اپنی فکر، اپنے ہر چھوٹے بڑے زخم کو اس کی رحمت کی چوکھٹ پر لا کر رکھ دے، اپنی فریاد کہیں، اپنی خواہش کا اظہار کریں، اس سے صرف اس کی رضا کی طلب کریں، تو بھلا پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا رب اسے روتا ہوا دیکھے اور نظر انداز کر دے، اس کی سسکیاں سنے اور خاموش رہے، اس کا ٹوٹنا دیکھے اور رحمت نہ برسائے۔ ارے لوگ کہتے ہیں جو مانگا وہ نہیں ملا، لیکن تم تو اس سچے سجدے تک پہنچے ہی نہیں، تم نے مانگا مگر رک گئے، مگر کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی رضا مل گئی، تمہیں وہ مل گیا جو اللہ نے تمہارے لیے چاہا، اور جب اللہ تمہارے لیے کچھ چاہتا ہے تو سوچو کہ تم کتنے خاص ہو، کیا تمہیں رب سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا، کیا تم نے اس کی رحمت کا لطف نہیں اٹھایا، کیا تم نے یہ نہیں محسوس کیا کہ وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے، کیونکہ جب رب کسی کو اپنے قریب بلانا چاہتا ہے تو تہجد کا سجدہ اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے، اور جب کوئی بندہ اس سجدے میں ٹوٹ کر گرتا ہے تو اس وقت صرف وہ اور اس کا رب ہوتا ہے، کوئی تیسرا نہیں ہوتا، پھر وہ آنسو جو گرتے ہیں وہ دعا بن کر سیدھے عرش تک جاتے ہیں، وہ خاموشیاں جو زبان پر نہیں آتی وہ اللہ کے دل تک پہنچتی ہیں، کیونکہ وہ خاموشیاں اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن رب کو اظہار بھی بہت پسند ہے۔ جب اس کا بندہ کہتا ہے یا رب تو اس کا رب متوجہ ہو جاتا ہے، جب کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، جب کہتا ہے مجھے معاف کر دے تو رب کہتا ہے جا میں نے تجھے معاف کر دیا، جب وہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو رب اس کی جھولی بھر دیتا ہے،
کیونکہ تہجد تو محبت کا آخری مرحلہ ہے، جہاں بندہ خود کو گوا کر اپنے رب کو ڈھونڈتا ہے، جہاں اب خواہشیں نہیں رہتی، وہاں صرف محبت رہتی ہے، اور محبت کرنے والے سب بن سکتے ہیں، مگر محبت میں تڑپنا صرف خاص کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ جس کو یہ تڑپ نصیب ہو جاتی ہے، اس کا نصیب خود اللہ بن جاتا ہے، اور جو ہونا بھی نہیں ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے، وہ جو ممکن نہیں ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز اگر اللہ سے محبت ہے تو تہجد اس محبت کی انتہا ہے، اور یہ لاڈلی نماز اللہ صرف اپنے لاڈلوں سے ادا کرواتا ہے، اور جب تم لاڈلے ہو گئے تو پھر تم یقین رکھو تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے رو رو کر مانگا ہے، کیونکہ تہجد میں مانگا گیا ہر لفظ، ہر آنسو، ہر سسک اللہ کے کن فیکن تک ضرور پہنچتی ہے۔ جس نے رات کے اندھیرے میں نیند چھوڑ کر صرف اپنے اللہ سے ملاقات کی، وہ اٹھتا ہے چپ چاپ بے ڈر ہو کر اور سجدے میں گر کر اپنے رب سے بات کرتا ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر تہجد پڑھنے والا صرف کسی انسان کی محبت مانگ رہا ہو، کیونکہ جسے اللہ ہی مل جائے اسے کسی اور کی محبت کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تہجد کی توفیق ملتی ہی اسے ہے جسے اللہ خود اپنی طرف کھینچتا ہے، جسے اللہ سے راضی کرنا ہوتا ہے، اور جو اس وقت کا سکون جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ لمحہ کتنا پاک ہے، کتنا قریب ہے رب سے۔ جب بندہ ٹوٹ کر گڑ گڑا کر اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تو پھر نہ اسے کسی دنیا والے کی ہمدردی چاہیے ہوتی ہے، نہ کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اسے وہ مل جاتا ہے اس کا رب، اور جب رب مل جائے تو کون باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو، اپنے رب سے دوستی کرو، کیونکہ جو رب سے دوستی کر لیتا ہے اسے دنیا کی کوئی کمی نہیں ستاتی۔ کیا تم جانتے ہو فرض نماز اور تہجد میں کیا فرق ہے؟ فرض نماز کے لیے انسان اذان دیتا ہے، لیکن تہجد کے لیے خود اللہ تعالیٰ بلاتا ہے۔ فرض نماز کی اذان سب سنتے ہیں، لیکن تہجد کی پکار صرف وہی سنتے ہیں جنہیں اللہ خاص بنا دیتا ہے، کیونکہ اس گھڑی اللہ خود آسمانی دنیا پر اتر کر کہتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں، اور جب کوئی نیند قربان کر کے اٹھتا ہے، اپنی روتی آنکھوں سے رب کو پکارتا ہے تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ میں نے خود اس درد میں اللہ کو پکارا ہے، اس کی بارگاہ میں سر جھکایا ہے، اور یقین کرو وہ رات بہت حسین تھی جب روح سے نکلا ہر لفظ سجدے میں بکھر گیا تھا، جب ہر درد کو رب کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا، جب سسکیوں نے اللہ سے کلام کیا تھا، جب سکون نے آنسوؤں میں جگہ بنا لی تھی، جب اللہ نے کہا تھا کہ میں نے تیرا نصیب بنا دیا۔ کیا یہ خوش نصیب وہ رات تھی جب رب نے جواب دیا، وہ لمحہ جب ہر تکلیف کا بوجھ اتر گیا؟ یقین مانیے جس نے تہجد کو محسوس کیا اس نے رب کی سب سے خاص محفل کو پا لیا، کیونکہ تہجد کو دعا اگر دل سے نکلے تو رب پورا آسمان دے دیتا ہے، اور اگر اب تک کچھ نہیں ملا تو یہ ممکن ہی نہیں کہ تمہارے آنسو ضائع جائیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ تمہارے سجدے رب تک نہ پہنچیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ تمہاری تڑپ رب کی رحمت کو نہ چھوئے، کیونکہ تہجد کا ہر آنسو اللہ کی بارگاہ میں سب سے انمول ہوتا ہے، اور جو رب سے ٹوٹ کر مانگتا ہے اسے صرف مانگی ہوئی چیز نہیں، خود اللہ کا پیار مل جاتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی۔
تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔